نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن ہدایت ہے واسطے لوگوں کی اور دلیل روشن راہ پانے کی اور حق و باطل سے جدا کرنے کی۔ قابل صدر احترام بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا رحمتوں والا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اس مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ رمضان المبارک کے عنوان پر تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت کا حکم دیا ہے۔ دو تین باتیں اس عنوان سے آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ روزہ رکھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی۔ 11 مہینے جو آدمی صبح اور شام کھاتا ہے، دوپہر کو بھی کھاتا پیتا ہے، تو ایک ایسا مہینہ اللہ تعالیٰ کیوں لائے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم روزہ رکھو۔ اس کی فلسفی اور حقیقت کیا ہے؟ ضرورت اس کی کیوں پیش آئی؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ایک مہینے بھوک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک تو مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کہتے ہیں کس کو؟ روزہ اس بات کا نام ہے کہ آدمی کھانا پینا بند کر دے گا، یہی روزہ ہے، یا روزے کی حقیقت کوئی اور ہے؟ یہ اور بات ہے کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے، روزے کی اصلیت کیا ہے، روزے کی حقیقت کیا ہے، روزے کا معنی کیا ہے۔ یہ باتیں اور اس کے علاوہ روزوں کے مہینے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اسلام نے روزے کے بارے میں جو احکامات بیان فرمائے ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے، اس کا اصل اور حقیقی مفہوم کیا ہے۔ روزوں کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا طرز عمل کیا تھا۔ کیا باقی پورے سال کی طرح ہم اسی طرح اپنا کاروبار کریں اور روزوں میں بھی اسی طرح کریں، یا ہمیں کچھ تبدیلی کرنی چاہیے؟ اور اس کے علاوہ اعتکاف ہے، کئی لوگ پورا مہینہ اعتکاف کرتے ہیں، کئی لوگ 10 دن اعتکاف کرتے ہیں، لیکن اسلام کے نزدیک آخری عشرے میں اعتکاف فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ محلے میں یا مسجد کے اندر ایک آدمی ضرور اعتکاف بیٹھے۔ جیسا کہ جنازہ ہے، جنازے کی نماز بھی فرض کفایہ ہے کہ ایک محلے سے جنازہ جائے اور محلے کا کوئی آدمی بھی شریک نہ ہو تو پوری بستی گنہگار ہوتی ہے۔ تو اگر ایک آدمی محلے کا شریک ہو گیا تو فرض کفایہ ادا ہو گیا۔ تو فرض کفایہ کا معنی یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف بھی فرض کفایہ ہے محلے اور مسجدوں والوں کے لیے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک روزے کا فلسفہ اور ایک اعتکاف کی فضیلت اور لیلۃ القدر کی بات۔ لیلۃ القدر کے کیا معنی ہے؟ تو آج کے اس جمعے کے بیان میں انشاءاللہ یہ تینوں باتیں بیان ہوگی، اور آپ اس فلسفے پر غور کریں، ہم سب اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ روزہ یہ عربی زبان میں صوم کو کہتے ہیں، جیسے روزے کی نیت ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے اور آدمی نیت کرتا ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں آج کے دن کا، رمضان المبارک کے مہینے میں یہ روزے کی نیت ہے۔ وہ جب روزہ کھولتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا اور تیرے ہی رزق سے میں نے افطار کیا تیرے حکم کے مطابق۔ ایک روزہ رکھنا اس کے بعد آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور ایک ہے روزہ افطار کی دعا، وہ بھی میں نے آپ کو سنائی۔ تو
تو روزے کے ساتھ لفظ صوم بولا گیا، وَبِصَوْمِ صوم کا لفظ ہے، اِنِّي لَكَ صُمْتُ میں نے روزہ رکھا۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عربی زبان میں روزے کی حقیقت وہ صوم سے عبارت ہے، اور قرآن پاک نے اسی کو کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صیام کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کیسے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے۔ میرے دوستو، پہلی امتوں پر روزے کتنے فرض تھے؟ علماء کے مختلف اقوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کی قوم پر 40 روزے فرض تھے، حضرت آدم علیہ السلام پر ایام بیض کے روزے فرض تھے، حضرت نوح علیہ السلام پر یوم عاشورہ کے روزے رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 ماہ کے روزے رکھتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن افطار کرتے۔ ہر امت پر روزے فرض تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 30 روزے فرض قرار دیے گئے، اور فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی فلسفی بیان کی ہے، روزے کی اصلیت اور حقیقت بیان کی ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے تمہیں خوف آئے، اس لیے روزہ فرض کیا گیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جو بڑے جلیل القدر صحابی ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ تقوی کا کیا معنی ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بڑی عجیب بات کہی، فرمانے لگے کہ آپ کبھی جنگل میں چلے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں چلا ہوں۔ فرمایا جب ارد گرد جھاڑیاں ہوں، کانٹے والی جھاڑیاں، تو اس وقت درمیان سے گزرتے ہو؟ فرمایا ہاں گزرے ہیں۔ اور تمہارے پاس چادر بھی ہوتی ہے، تو جس وقت جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتے ہو تو ایسی جھاڑیاں جن پر کانٹے ہو تو گزرتے وقت کیا کرتے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ جب میں کانٹوں والے درختوں کے پاس سے گزرتا ہوں تو چادر کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنی چادر کو سنبھال لیتا ہوں۔ فرمایا اس چادر کو کانٹوں سے سنبھالنے کا نام تقوی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیسے؟ فرمایا کہ جب انسان دنیا میں چلتا ہے تو اس کے ارد گرد گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، اس کے ارد گرد گناہ ہیں، کانٹوں والے راستے ہیں۔ اب ان کانٹوں سے بچ کر جو آدمی آگے چلے اور اپنے آپ کو لپیٹے اور سنبھالے کہ مجھے کوئی نشانہ نہ لگ جائے، گناہ نہ لگ جائے، اس سے بچنے کا نام تقوی ہے، اسے کہتے ہیں تقوی۔ اور آگے ارشاد فرمایا ایام معدودات، روزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے گنتی کے دن رکھے ہیں۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ تمہارے اوپر روزے فرض ہیں۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو، بیماری میں اتنا مبتلا ہے، ہسپتال میں پڑا ہے، اگر وہ بھوکا رہے اس کی جان نکل جائے، اگر وہ پیاسا رہے تو اس کی جان نکل جائے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، اگر تم سے کوئی ایسا مریض ہو کہ جس کی جان کا خطرہ ہو تو وہ ان روزوں کی قضا ادا کر سکتا ہے، یعنی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ آج کل کی طرح نہیں کہ سر میں ذرا سا درد ہوا اور کہتا ہے کہ میں بیمار ہو گیا، روزے کے چھوڑنے کی اس حالت میں اجازت نہیں۔ ایک آدمی کو تھوڑی سی تکلیف ہو گئی، تھوڑا سا بخار ہو گیا، میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے سے یہ سہولت دی ہے کہ اگر تو بیمار ہے، ایسا بیمار ہے کہ اگر تو بھوکا رہے تو ہلاک ہو جائے، ایسا بیمار کہ پیاسا رہے تو ہلاک ہو جائے۔ اور آگے فرمایا او علی سفر، اگر ایسے سفر میں ہو کہ جس
جس میں مشقت ہو، سحری نہ کر سکتا ہو، تجھے کھانا نہ ملے، ایسے سفر میں ہو، شدت کا سفر ہے کہ اس سفر کی وجہ سے بھوک برداشت نہیں کر سکتا، فرمایا تیرے لیے اجازت ہے کہ ان دنوں میں روزے چھوڑ دے، فعدۃ من ایام اخر، اور دنوں میں روزے رکھ لے۔ لیکن ایک انسان اتنی بات سمجھ لے، رمضان کا روزہ چھوڑنا ایسا ہے کہ جیسا ساری زندگی کے روزے چھوڑ دے۔ میرے بھائیوں، یہ رحمت کا مہینہ ہے کہ اس میں نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہے 70 دفعہ لکھا جائے، ایک دفعہ درود پڑھے 70 دفعہ لکھا جائے، ایک قرآن کی آیت پڑھے 70 دفعہ پڑھنے کا ثواب لکھا جائے، یا قرآن پڑھے 70 مرتبہ لکھا جائے، 1 روپیہ خیرات کرے 70 روپیہ خیرات کرنا لکھا جائے۔ یہ اتنا بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ ایک رکعت پڑھی 70 رکعت لکھی جائے، ایک دفعہ الحمدللہ کہے 70 دفعہ لکھی جائے، ایک رکوع کرے 70 رکوع کرنا لکھا جائے، ایک سجدہ کرے 70 سجدوں کا ثواب لکھا جائے۔ میرے بھائیوں، اس برکت والے مہینے میں شیطان قید کر لیے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، جمعے میں رش ہوتا ہے، نمازوں میں رش ہوتا ہے، یہ شیطان کے قید کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، پہلی امتوں میں 24 گھنٹوں کا روزہ بھی تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلی امتوں میں روزے کا جو حکم تھا، وہ روزے میں آدمی کو بولنے کی اجازت نہیں تھی، آدمی گفتگو بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس نے روزے میں فطری چیزوں کو باقی رکھا، انسان کے نیچر کو باقی رکھا۔ روزے کو عربی میں کہتے ہیں صوم۔ عربی میں صوم کس کو کہتے ہیں کہ ایک جانور کو آپ اس کے استبل میں بند کر دے، ایک گھوڑے کو آپ اس کے محور میں بند کر دے، تو جو گھوڑا اپنی جگہ پر بند ہوگا اس کو عربی زبان میں صائم کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کا رک جانا اور کسی چیز کا ٹھہر جانا۔ گھوڑا اپنی جگہ پر چونکہ رک گیا ہے، اس لیے اس کو صائم کہا جاتا ہے کہ وہ رکا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا یعنی تراویح پڑھی، اس نے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھا کتنی بڑی فضیلت اور عظمت کی بات ہے۔ میرے دوستو، روزہ فرض کر کے اللہ تعالیٰ کو ہمارے کھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روٹی کم کر دی ہے، اس کو ضرورت ہے کہ روزہ تم پر فرض کر دیا گیا، یہ بات نہیں۔ بات اصل یہ ہے کہ ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کرتا ہے کہ تابعداری کرنے کے بعد وہ جتنی بڑی بے قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بجا آوری اور اطاعت فرما برداری میں شمار ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی قربانی کرتا ہے، جانور کے گلے پر چھری چلاتا ہے، جانور کے گلے پر چھری چلانے سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے کہ ایک جانور ذبح ہو رہا ہے اور خون بہہ رہا ہے، قطرے گر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے؟ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خون نہیں چاہیے، نہ اللہ تعالیٰ کو گوشت چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے گوشت استعمال کرنا ہے، نہیں۔ قرآن پاک میں ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ جانوروں کا خون بہا کر حقیقت میں تمہارے دل کے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جو مال تم خرچ کر رہے ہو تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے کہ نہیں۔ یہاں بھی تقوی کی ضرورت پڑی کہ جانور کی قربانی کر رہے ہیں تقوی کے لیے، اور یہاں بھی فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی بننے کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ہم یہ کام کیوں
کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آپ جانور کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی طرح بھوک برداشت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ فلسفہ اسلام نے کیوں دیا امت کو اور اپنے ماننے والوں کو؟ اس لیے کہ اسلام کا معنی یہ ہے، اسلام عربی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اسلام کا معنی ہے گردن جھکانا، اسلام کا معنی قبول کرنا، سر ڈال دینا، اطاعت کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو فوراً گردن جھکا لی، یہ نہیں کہ کیوں ہم نہیں کرتے، نہیں، اسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بس گردن جھکا لی، یہ ہے فلسفہ۔ اب یہاں روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ ایک آدمی سحری کے وقت اٹھے اور اس وقت روٹی کھائے اور پھر مغرب کے وقت کھائے، اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے؟ یہ بات نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت اور فرما برداری کا شاہکار اور آپ کو بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس وقت روٹی کھاؤ، اس وقت نہ کھاؤ۔ دوپہر کو دھوپ ہے، گرمی ہے، سخت دھوپ ہے اور آپ غسل خانے میں ہے، پانی ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، آپ کو سخت پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن اگر اس وقت آپ کے دل میں یہ بات آئی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں نے نہیں پینا، میں نہیں پیتا ہوں، اس کا نام ہے اسلام، اسی کا نام ہے دین، اسی کا نام ہے شریعت۔ اور آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، گھر کے اندر کوئی آدمی نہیں ہے، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کھانا نہیں کھاتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ حکم اللہ کا ہے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کی بجا آوری کا شاہکار دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ اصل فلسفہ یہ ہے۔ دیکھیں روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوگا۔ آپ سارا دن بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، پریشان رہیں تو کیا فائدہ ہوا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کریں گے تو گویا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، اف نہیں کی، یہ نہیں پوچھا کیوں، حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، سر جھکا ہے، پیغمبر کا حکم ہے، سر جھکا ہے، یہ بات ہے۔ روزہ کیا مطلب؟ روزے نے روکا کس سے؟ اکلا کھانے سے، شرابہ پینے سے، مباشرت یعنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے، بیوی کے پاس جانے سے، تین چیزوں سے روکنا، اس کا نام ہے روزہ۔ اب علماء نے اس کی تشریح لکھی ہے کہ روزہ صرف منہ کا روزہ ہے یا اور باتوں کا بھی روزہ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ کانوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ پاؤں کا بھی ہوتا ہے، روزہ ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے۔ تو حقیقت صوم، حقیقت روزہ، اصلیت روزہ کیا ہے؟ اصلیت روزہ تین چیزیں ہیں: ان الاکل کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، مباشرت سے رکنا، اور اس کی تفصیل ہے کہ ہر اس کام سے رکنا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت آئے۔ مثلا آپ کی آنکھ کا روزہ کہ آپ کی آنکھیں کسی غیر محرم لڑکی کی طرف نہ دیکھے۔ جب کوئی ایسا موقع پیش آئے آپ آنکھوں کو نیچا کر لیں اس نیت سے کہ میرا تو روزہ ہے۔ آپ کے ساتھ ایک آدمی لڑ رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، اور آپ اس کے جواب میں یہ کہہ دیں کہ میرا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ایک آدمی کو کوئی شخص برا کہہ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، اے ایمان والے، اے فلا، وہ اسے بھی برا بھلا کہہ رہا ہے، لیکن وہ صرف اتنا زبان سے کہہ دے کہ تم جو مرضی کہو میرا روزہ ہے، بس اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات کی بڑی قدر ہے، جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میری وجہ سے خاموش ہو گیا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو کسی غیر محرم کی طرف دیکھنا کہ کوئی غیر محرم سامنے آئے تو نظر نیچی کر لینا کہ میرا روزہ ہے۔ اسی طرح گانا بجانا ہے، اس سے اپنے کانوں کو روکنا، اصل حقیقت رکنا ہی ہے۔ ہاتھوں کو روکنا، کانوں کو روکنا،
ہاتھوں اور کانوں کا روزہ، زبان کو روکنا، زبان کا روزہ، ہاتھوں کو کسی بری چیز کے پکڑنے سے روکنا، قدموں کا برے کام کی طرف جانے سے روکنا، تو یہ سب روزے کی حقیقت ہے۔ تو جب آدمی ایسا روزہ رکھے گا جس میں یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان پھر فرشتوں سے بھی بہتر ہوتا ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو اس روزے کی اصلیت اور حقیقت کو پانے کے بعد انسان اس درجے پر فائز ہوتا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ روزے کا کیا معنی ہے؟ روزے کا معنی ہے رکنا، اور روزے کا اصل میں 3 باتوں کی ممانعت کا نام ہے: کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، اور جماع یعنی بیوی کے پاس جانے سے رکنا۔ اس کی تفصیل میں علماء نے روزے کی روح کو اور حقیقت اور فلسفے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ غیر محرم عورت کو دیکھنے سے رکنا، ہاتھوں کو روکنا بری چیز کے مس کرنے سے یعنی چھونے سے، زبان کو بری بات بولنے سے روکنا، پاؤں کو غلط راستے کی طرف جانے سے روکنا، یہ حقیقت روزہ ہے اور اصلیت روزہ ہے۔ صوم کی یہ حقیقت ہر مسلمان کے قلب و جگر میں آنی چاہیے۔ تو جب آدمی اس حقیقت کو پا لیتا ہے تو پھر وہ فرشتوں سے بہتر بن جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، میں حدیث کے الفاظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر۔ اس کا کیا معنی ہے؟ بہت سارے روزے دار جن کو روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے بھوک کے، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوکا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو سوائے رات کے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیا مطلب کہ نیت صحیح نہیں، تراویح پڑھی اور پھر بعد میں ساری رات گپے مارتے رہے، اور اگر کسی نے پوچھا تو کہا کہ رمضان کا مہینہ ہے ہم نے جاگنا تھا۔ کیا جاگے؟ جب رمضان کا مہینہ ہے تو آپ نے جاگ کر کیا کیا؟ گپ شپ لگائی ہے، 2 تراویح پڑھی اور مسجد کے باہر چلے گئے، سگریٹ پیا اور پھر آ گئے۔ گھر والے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا تو تراویح پڑھنے گیا ہوا ہے، اور بعد میں گپ لگاتے رہے۔ مولوی صاحب تھے، قاری صاحب تھے، مسجد میں یہ شہر میں پھر رہے ہیں اور گپے لگا رہے ہیں، ہم تو ساری رات جاگتے رہے ہیں، کام کوئی نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، سوائے رات کو گپ شپ کے کچھ پلے نہیں پڑا۔ اور روزے کے اندر کیا ہوا کہ روزے میں بے ایمانی ہو رہی ہے، فراڈ ہو رہا ہے، اور نماز صحیح نہیں پڑھی جا رہی ہے بلکہ پڑھی ہی نہیں جا رہی، گپ شپ ہو رہی ہے۔ اس کا نام ہے رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، کہ سوائے بھوک کے تیرے پلے کوئی چیز نہیں پڑی، کوئی عمل تیرے پلے میں نہیں آیا، کوئی نیکی تیرے دامن میں نہیں آئی۔